اور مفتی صاحب نے علاج لفظ استعمال کیا تو علاج لفظ کے حوالے سے ایک شعر بھی یاد آ گیا، اور اسی شعر کے حوالے سے مہمان خطیب کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں گا کہ میں نے علاج اپنی نظر کا کرا لیا. بولیے سبحان اللہ. جاگ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ. میں نے علاج اپنی نظر کا کرا لیا، آنکھوں کی پتلیوں میں مدینہ بسا لیا. ہے کہ نہیں؟ میں نے علاج اپنی نظر کا کرا لیا، آنکھوں کی پتلیوں میں مدینہ بسا لیا، اور روزہ رسول پاک کا فوٹو میں دیکھ کر آئے آئے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں چہرے پہچان رہا ہوں جو مدینہ پاک کی حاضری ان کو نصیب ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. جو جن کی نہیں ہوئی ہے آج وہ سوچ رہے ہیں، ان کی ترجمانی میں کر رہا ہوں کہ میں نے علاج اپنی نظر کا کرا لیا، آنکھوں کی پتلیوں میں مدینہ بسا لیا، اور روزہ رسول پاک کا فوٹو میں دیکھ کر اب کے برس بھی ایسے ہی دل کو منا لیا. روزہ رسول پاک کا فوٹو میں دیکھ کر اب کے برس بھی ایسے ہی دل کو منا لیا. آئیے حضرات، میں اس با کمال باصلاحیت عالم دین اور ہمارے مہمان خطیب، اور اس علاقے میں کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس جلسے کی زینت اور ضرورت نہ ہو. حضرت میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی عزت مآب علی جناب حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى في موضع آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله مع الأنبياء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حفاظ عظام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات، عزیز طلبہ اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام حضرات اور خواتین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس وقت تک اپنے ذکر میں اپنے نبی کے اوصاف کو سننے میں لگائے ہوئے ہیں. یہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے. جس تعلق سے یہ مجلس سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے، بسائی گئی ہے، وہ مکتب دینیات مدرسہ تعلیمی بورڈ جمعیت علماء
ضلع سنت کبیر نگر ہے۔ الحمدللہ آپ نے مغرب کے بعد بچوں کا اور بچیوں کا پروگرام سنا اور ان کو جو تحفے تحائف دیے گئے وہ آپ نے دیکھا۔ حافظ صاحب، قاری صاحب کی محنتوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ مکاتب، مدارس ہمارے ان بچوں اور بچیوں کے دلوں میں قرآن کی محبت، رسول کی محبت، توحید، رسالت، میدان محشر میں جواب دہی اور جتنے بھی عقائد حقہ ہیں ان تمام کے تمام عقائد کو، اعمال صالحہ کو ان کے دل و دماغ میں پیوست کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ دینیات کے مکاتب ہیں۔ الحمدللہ جہاں بھی یہ مکاتب جز وقتی مکاتب یا کل وقتی مکاتب قائم ہیں وہاں ہمارے بچے اور بچیاں دینی تعلیم سے وابستہ ہیں، دینی تعلیم کے اسرار کو، احکام کو، اس کے فضائل کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مکتب جو یہاں قائم ہوا ہے، جس کی سرگزشت ہمارے سامنے آئی، ہم نے دیکھا، جس سے ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے اور آپ تمام حضرات کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان مکاتب کی اشد ضرورت ہے۔ ان مکاتب کے جال کو پورے ملک کے اندر پھیلانا، قائم کرنا، اس کو قوت دینا، اس کو جلا بخشنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ مکتب عقائد کو صحیح کرنے کا نام ہے، مکتب اعمال کی اسپرٹ پیدا کرنے کا نام ہے، مکتب دینی تعلیم کو راسخ کرنے کا نام ہے، مکتب قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنے کا ملکہ عطا کرنے کا نام ہے۔ اس لیے یہ مکتب وہی ہے جس کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صفہ سے تھا، لہذا اس کی قدر و قیمت، اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کی توقیر اور اس کے اوپر خرچ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو مخاطب فرماتے ہوئے ایک بات یاد رکھیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو جب مخاطب کرتا ہے، اگر باپ بیٹے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے، باپ کو کچھ ناراضگی ہوتی ہے یا باپ عام حالات کے اندر ہوتا ہے تو نام لے کر کے پکارتا ہے۔ میرے پروردگار عالم حضرت اللہ جل جلالہ عم نوالہ جب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، جب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے پکارتا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر کے نہیں پکارتا ہے۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کا نام لے کر کے پکارتا ہے اور کبھی بیٹا کہہ کر کے پکارتا ہے، اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ عام حالات کے اندر لوگوں کو، تمام انسانوں کو یا ایھا الناس کہہ کر کے پکارتے ہیں، لیکن جب بندے سے خوش ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب سے پیار کیا ہے، ہم سب سے محبت کی ہے، اس محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے پیار بھرے انداز میں ہم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ آیت کریمہ
حضرت مولانا محمد احسن صاحب فرقانی نے پیش کیا تھا۔ اس آیت میں کیا کہا اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے؟ اللہ نے ہم کو آرڈر دیا ہے، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اللہ نے ہم سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہم سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ دنیا کے شدائد کو دور کرنے کے لیے، دنیا کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، دنیا کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، دنیا کی راحتوں کو حاصل کرنے کے لیے، آرام کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں کے تمغوں کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کے سب اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، تاکہ بچہ کسی پوسٹ کے اوپر چلا جائے، کسی بڑی پوسٹ کے اوپر چلا جائے، عہدے کے اوپر چلا جائے، کسی منصب پر فائز ہو جائے، اس کی دنیا بن جائے، اس کی دنیا بن جائے، اس کا مکان بن جائے، اس کے لیے بلڈنگ بن جائے، اس کے لیے جائیداد ہو جائے، اس کے لیے بینک بیلنس ہو جائے۔ سارے انتظامات ہم مسلمان کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو اس زندگی کے لیے نہیں کرتے ہیں جو زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو زندگی ہمیشہ ہمیش رہے گی، ہمیشہ ہمیش رہے گی، ابد الآباد رہے گی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے ہم اپنے بچوں کے اوپر محنت نہیں کرتے ہیں جیسی محنت ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء نے، جمعیت علماء ہند نے غور کیا، فکر کیا کہ مسلمان اگر دینی تعلیم کے تعلق کو چھوڑ دیں گے، بچوں کو الگ کر دیں گے، تو یہی مسلمان جو آج مسلمان کہے جاتے ہیں، ان کے بچے دین سے خارج ہو جائیں گے، ان کے بچے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ان کے بچے دین پر اعتراض کریں گے، دین پر شکوک و شبہات پیدا کریں گے، دین کے اوپر کیڑے نکالیں گے، دین کے اوپر طرح طرح کے شبہات پیش کریں گے۔ اسی لیے علماء نے سر جوڑ کر محنت کیا ہے اور غور و فکر کر کے یہ طے کیا، جہاں مدرسے قائم ہیں وہ مدرسے اپنے نظام کے تحت چلتے رہیں اور چلتے رہیں گے، لیکن جو بچے، جو بچیاں ان مدارس کے ٹائم میں، مدارس کے وقت میں دینی تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے جز وقتی مکاتب کا نظام قائم کیا گیا ہے، تاکہ ان بچوں کے اندر، ان بچیوں کے اندر جو غلط عقیدے پیدا ہو رہے ہیں، بد عقیدگی پیدا ہو رہی ہے، غلط چیزوں کے خیالات آ رہے ہیں، اسلام کے مخالف طرح طرح کے اعتراضات آنے کی قطار لگائے ہوئے ہیں، ان اعتراضاتوں کو ختم کرنے کے لیے، اصل عقیدوں کو پیوست کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے، دماغ میں راسخ کرنے کے لیے علماء کرام نے، قراء نے، حافظوں نے جد و جہد کی اور جگہ جگہ پر دینی تعلیمی نظام کے تحت مکاتب کا قیام ہوا، اور الحمدللہ اس کے نتائج اچھے نکل رہے ہیں، عمدہ نکل رہے ہیں۔ اس لیے جن حضرات نے اب تک اپنے بچوں کو صرف نرسریوں میں داخل کیا، کانوینٹوں میں داخل کیا، دیگر جگہوں پر داخل کیا، اور ان کی تعلیمی نظام کا کوئی نظم و نسق نہیں ہو سکا ہے، وہ ان مکاتب کو قائم کریں، محلوں کے اندر قائم کریں، گلیوں کے اندر قائم کریں، تاکہ وہ سارے کے سارے بچے دینی تعلیم کو حاصل کریں۔ یہ دینی تعلیم جب حاصل ہوگی، دینی تعلیم آئے گی، جہنم سے بچاؤ کا راستہ ہوگا، جہنم کی آگ سے ہم خود بھی بچیں گے، ہمارے بچے بھی بچیں گے۔ جس جہنم کے اوپر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سخت ترین، شدید ترین، غضبناک، خطرناک فرشتوں کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مقرر فرمایا ہے، جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت لقمان، جن کو حکیم لقمان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے دیندار آدمی تھے، نبی نہیں تھے مفسرین نے لکھا، لیکن انہوں نے دینی تعلیم کے حساب سے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اپنے بچے کو نصیحت کی، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو ساجھی مت بنانا، کسی کو کسی بھی اعتبار سے شرکت کے اندر داخل مت کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑی ناانصاف والی بات ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کائنات کے اندر کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے پاک حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، ارشاد فرمایا، نبی کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی پابندی کیجئے، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اس پہ غور کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، اے نبی ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں، مال نہیں چاہتے ہیں، زر نہیں چاہتے ہیں، سونا نہیں چاہتے ہیں، چاندی نہیں چاہتے ہیں، دولت نہیں چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ آپ سے جو ہے وہ ایمان کا مطالبہ ہے، نماز کا مطالبہ ہے، ہمارے حکموں کی تعمیل کا مطالبہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، لہذا ہم رزق کے لیے، ہم دولت کے لیے، ہم کمائی کے لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دیں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہ دیں، ان کو توحید کی تعلیم نہ دیں، رسالت کی تعلیم نہ دیں، صحابہ کے مقام کی تعلیم نہ دیں، تابعین کے مقام کی تعلیم نہ دیں، قرآن کے تقدس کی تعلیم نہ دیں، حدیث کے تقدس کی تعلیم نہ دیں، ان علماء کرام کی بزرگی کی تعلیم نہ دیں، تو بتاؤ کل قیامت کے دن ہمارا یہ گریبان ہوگا اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی سزا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ہم پر مار پڑے گی۔ اس لیے ہمیں غور کرنا ہے، اپنی زندگی کو خود بدلنا ہے اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ بتاؤ یہاں نبی کو کہا گیا اے نبی آپ نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی جم جائیے۔ آج 90% کیا کہیے 95% مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دے سکتا ہے، جو والد جو والدہ نماز نہ پڑھے وہ اپنے بچے کو کیسے کہے گا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤ؟ اے بیٹی نماز پڑھو، مصلی بچھاؤ نماز پڑھو، وضو کرو نماز پڑھو، وضو کرو تلاوت کرو، کیسے کہہ سکتی ہے اور کہہ سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم کی یہ آیتیں ہم سب کو پیغام دیتی ہیں، ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم صحیح مسلمان بننے کی کوشش کریں، مومن بننے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اوصاف کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے جسم و جثے کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا والعاقبۃ للتقوی، والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام تقوی کے لیے ہے، تقوی کے لیے ہے، ڈر کے لیے ہے، خوف کے لیے ہے۔ اس لیے ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو اس خدا سے خوف کھانا چاہیے جس خدا کے سامنے سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو جانا ہوگا، سامنا کرنا ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ ابن آدم میں سے کوئی بھی دربار الہی سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 قسم کے سوالات نہیں کر لیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہماری زندگیوں کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال ہماری جوانی کے بارے میں ہوگا، تیسرا سوال ہمارے کمائی کے بارے میں ہوگا، چوتھا سوال خرچ کے بارے میں ہوگا، پانچواں سوال ہمارے علم کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے تم کو علم دیا تھا، کتنا عمل کیا۔ بتاؤ، میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، ہر پروگرام میں کہتا ہوں، کون سا ایسا مسلمان ہے، کون سی ایسی ماں بہن ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر، رسول اللہ نے حدیث پاک کے اندر نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ سب کو معلوم ہے، سب کو علم ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ نماز پنجگانہ فرض ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمل ندارت، عمل نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا کہ علم کے بعد عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بات دوسری طرف نکل گئی، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ آج مسلمان نوجوان ادھیڑ جس بھی عمر کے اندر ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنی دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، پوتوں کے لیے، نواسیوں کے لیے کچھ کر کے جاؤں، کچھ کر کے جاؤں تاکہ میرے بیٹے یاد کریں، میرے پوتے یاد کریں، میرے نواسی یاد کرے، میرے نواسے یاد کرے کہ نانا نے یہ دیا تھا، نانی نے یہ دیا تھا، دادا نے یہ دیا تھا، دادی نے یہ دیا تھا، والد نے یہ بنایا تھا، والد نے منڈی بنا کے چلے گئے، والد تجارت گاہ بنا کے چلے گئے، اتنی زمین دے کے چلے گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی بھی والد اپنی اولاد کو آراستہ کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 خصلتوں کے اوپر تربیت دو، ان کو ادب سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر فرمایا کہ اپنے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ۔ قرآن کریم کی تلاوت کیوں سکھاؤ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ قرآن کریم کا یاد کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، تمام انبیاء کرام کے ساتھ اس سائے میں جس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیثیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو مکاتب دینیہ کے اندر بھیج کر ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو، ان کے افکار کو، خیالات کو، ان کی معاشرت کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مکتب یہاں چل رہا ہے اس کے اندر ہم سب کو اس کی جو بھی خدمتیں ہیں اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ تمام اراکین کو، تمام منتظمین کو خوب اجر اور جزا عطا فرمائے، جنہوں نے اس پروگرام کو قائم کیا، اس کے لیے محنت کی، جد و جہد کی، اور جن نوجوانوں نے اپنے وقت کو لگایا ہے، جنہوں نے اپنے پیسوں کو لگایا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے، خوب جزا عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اکرم الاکرمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے معاصی کو معاف فرما اے اللہ ہم میں سے جتنے بھی گنہگار ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما دے ہم سب کو نیکیوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنے عقائد کو اپنے بچوں کے عقائد کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما اعمال صالحہ پر اترنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما اہل بیت کی محبت نصیب فرما صحابہ کرام اور تابعین کی محبت نصیب فرما اے اللہ ہمیں قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما پنجگانہ نمازوں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما تلاوت کو روزانہ کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان مکاتب کو جو پورے جہاں میں قائم ہیں جہاں جہاں بھی قائم ہیں اے اللہ ان کو قوت نصیب فرما طاقت نصیب فرما اے اللہ ان کی ضروریات غیب سے پوری فرما اے اللہ غیب سے پوری فرما اے اکرم الاکرمین جو بھی ضرورتیں ہیں ساری ضرورتوں کا تکفل فرما اے اللہ جن لوگوں نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے اے اللہ ان کو بھی خوب اجر عظیم عطا فرما اے اللہ جو اب تک بیٹھے رہے سنتے رہے جنہوں نے دین کی نسبت سے یہاں بیٹھ کر سنا جو ہماری مائیں بہنیں چھتوں پر گھروں میں سن رہی ہیں اے اللہ سب کو بہترین اجر عطا فرما جزا عطا فرما اے اللہ سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما حاجتوں کو پوری فرما ضرورتوں کو پوری فرما اے اکرم الاکرمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ان کی قبر کے اندر راحت نصیب فرما آرام نصیب فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اکرم الاکرمین جو مقروض ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو جس حال کے اندر پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اے اللہ جو جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے ساری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بہت سے مظالم میں پس رہے ہیں اے اللہ ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روکنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ مظلومین کی حمایت نصیب فرما یا اللہ ان کو ظلم سے بچانے کی توفیق نصیب فرما اے اکرم الاکرمین اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما جو دعا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہم سب کو اس میں حصہ نصیب فرما شرکت نصیب فرما اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ تابعین تبع تابعین اسلاف و اکابر کی برکت سے قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خلق خیرہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ